الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ کے لیے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آج کے اس درس میں خاص طریقے سے خبر واحد کے تعلق سے یہ خبر واحد اس سے دلیل لینا، دلیل کے طور پر اسے پیش کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے. چونکہ یہ بات معاشرے میں بہت کثرت سے سنی جاتی ہے، لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذریعے سے آتی رہتی ہے، خاص طریقے سے ایسے افراد کے ذریعے سے جو سنت کا انکار کرتے ہیں یا حدیث سے دلیل لینا نہیں چاہتے یا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. بعض شکوک اور شبہات کو پیش کرتے ہیں خبر واحد کے تعلق سے کہ حدیثیں تو زیادہ خبر واحد ہیں، پھر ان حدیثوں کا ہم کہاں تک اعتبار کریں، کہاں تک اسے مانیں، یہ تو ظنی ہوتی ہیں، ہم ظن کو کیسے تسلیم کریں گے، کیسے مانیں گے. مختلف طرح کی باتیں، مختلف طرح کے شکوک و شبہات آتے رہتے ہیں. اس لیے اس بحث کا اور یہ معلومات ذہن میں ہونا یہ بہت ضروری ہے. ہر ایک کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ابھی ہمارے بھائی کا ایک سوال تھا کہ آخر ہم جو محدثین اصل احادیث میں خبر متواتر اور خبر واحد کی تفریق عام طریقے سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. پھر ہم کیوں اس کو زیادہ جو ہے دیتے ہیں؟ اصل اہمیت دینے کی بات نہیں ہوتی ہے. جب یہ چیز آ چکی ہے معاشرے میں اور عام ہو چکی ہے لوگوں کے درمیان، اور خاص طریقے سے ایسے لوگ جو سنت کو قابل عمل نہیں سمجھتے ہیں، اسے حجت نہیں کر جانتے ہیں، ان کی طرف سے مختلف شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ہم توحید کے بارے میں معلومات کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے ہیں. جہاں عقیدے میں یہ پڑھایا جاتا ہے، توحید کی قسمیں پڑھائی جاتی ہیں، وہیں عقیدے میں شرک کی قسمیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، نفاق کی قسمیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، کفر کی قسمیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسے ذریعے ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جہاں سے کبھی کبھی کفر شرک ہماری زندگی میں آ سکتا ہے. تو کبھی کچھ چیزیں جانتے ہیں بچنے کے لیے، شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے. کبھی اچانک وہ چیز آ جاتی ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے. کوئی آدمی کبھی کسی شبہے کو اتنے قوی انداز میں، اتنے طاقتور انداز میں پیش کرتا ہے کہ کبھی وہ شبہہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر پہلے سے ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں معلومات موجود ہوں کہ ہے یہ کیا چیز، یہ خبر واحد کہتے کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ظن کا فائدہ پہنچاتی ہے، یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، یا صحیح کیا ہے، اس سلسلے میں پہلے سے موجود ہوں تو پھر اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور مخالفین کی طرف سے، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے جو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، آدمی اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی جیسے انسان کے جسم میں جراثیم ہوتے ہیں. انسان کے جسم میں جراثیم ہوتے ہیں، بہت سارے جراثیم پائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جراثیم جسم میں رکھے ہیں. ان جراثیم کے اندر طاقت ہوتی ہے بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی. اگر کوئی بیماری حملہ آور ہوتی ہے تو اندر کے جراثیم مقابلہ کر کے اسے بھگا دیتے ہیں. لیکن اگر یہ جراثیم کسی کے کمزور ہو جاتے ہیں تو
تو یہ بیماری کے جراثیم اس پر غالب آ جاتے ہیں، آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہماری بھی ہوتی ہے کہ جب ہم پہلے سے کسی چیز کے بارے میں اچھا علم رکھتے ہیں تو اگر کوئی آدمی کسی طرح کا بھی کوئی شبہ کوئی شک پیش کرتا ہے تو اندر کا جو پہلے کا علم ہوتا ہے اس کا فوری طور پر مقابلہ کر لیتا ہے اور آدمی اس کو دور کر دیتا ہے، اندر آنے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے یہ وہ اندر کے جراثیم، علم کے جراثیم ہیں جو مخالفین کی طرف سے بھیجے جانے والے ہر طرح کے وائرس ہے کہ یہ کہ ان کے جراثیم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے علم کی اس گہرائی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہم اسے پڑھتے ہیں، اس کو پہلے ذہن میں رکھیے گا۔ تو بات ہماری چلی تھی اس سے پہلے متواتر کے بارے میں اور احاد کے بارے میں، اور یہ بات بھی ہماری ہو چکی ہے مکمل کہ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو روایت کرنے میں ایک بڑی تعداد ہو، اتنی بڑی تعداد جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو، اور یہ تعداد سند کے ہر طبقے میں موجود ہو، اور خبر کا جو آخری حصہ ہے کوئی حصی چیز ہو، یعنی یہ کہا جائے کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے چھوا، میں نے سنا، میں نے چکھا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو اسے متواتر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں خبر واحد جو 3 قسموں پر ہے، مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور اس کو کہتے ہیں جس میں راویوں کی کم سے کم تعداد 3 ہو، 3 سے زیادہ دوسرے طبقوں میں ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی طبقے میں کم سے کم 3 تعداد ہو جائے۔ اگر 3 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو تواتر تک، متواتر تک نہ پہنچے تو اسے مشہور کہتے ہیں۔ اگر کسی بھی طبقے میں 2 راوی ہو جائیں اور 2 سے کم کسی اور طبقے میں نہ ہو، کم سے کم 2 رہیں، تو کسی طبقے میں 2 راوی اگر پائے جاتے ہیں، بقیہ میں زیادہ پائے جاتے ہیں تو اسے عزیز کہتے ہیں۔ اور اگر سند کے کسی بھی ایک طبقے میں صرف ایک راوی ہو جائے تو اسے غریب کہا جاتا ہے۔ یہ خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ ابھی مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بڑی شد و مد کے ساتھ اور بہت ہی قوت کے ساتھ زور صرف کر کے، طاقت صرف کر کے اٹھائی جاتی ہے کہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے۔ عام طریقے سے یہ ظن اور یقین کی بحثیں آتی رہتی ہیں، لفظ یہی استعمال کیا جاتا ہے، خبر واحد ظنی۔ پھر ہم خبر واحد کو دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کسی ظن کی بنیاد پر آپ کسی عقیدے کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کسی ظن پر آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے خبر واحد یہ حجت نہیں بن سکتی، دلیل نہیں بن سکتی، اور خبر واحد پر عمل کرنے کو صحیح نہیں گردانتے، یا خبر واحد میں جو مسائل آتے ہیں ان مسائل پر وہ کبھی بھی کہتے ہیں یہ مسائل کلام کرنے کے لائق نہیں ہے، ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، مردود ہے، متروک ہے، یہ چھوڑنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، اسی کی تفصیل میں آپ کے سامنے میں، یہ تمہید تھی، تفصیل میں آپ کے سامنے میں اس تفصیل سے پہلے کچھ باتیں ہوں گی جو ابتدائی طور پر اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، نظام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، اس درس میں رہے گی۔ اچھی طرح سے بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، اگر کبھی کسی بھی بھائی کو کوئی بات اس میں سے سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ اس کے بارے میں سوال کر لیں، کیونکہ یہ بحث کچھ ایسی ہے کہ اس کو پورے توجہ کے ساتھ آپ کو ذہن میں بیٹھانی ہوگی۔ اگر کہیں کسی طرح کا بھی کوئی شک، کوئی شبہ ذہن میں رہتا ہے تو اس کو یہیں پر کلیئر کر کے آپ کو کرنا چاہیے، ڈاؤٹ کوئی بھی ہو اسے کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں آپ کے ظن کی بات کہی جاتی ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظن کو جو استعمال کیا ہے، یہ احادیث میں ظن کا لفظ جو آتا ہے یہ 3 معنوں میں زیادہ استعمال، 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے ظن کا لفظ۔ پہلا ظن کے معنی یقین کے، قرآن میں ایسی بھی آیتیں ہیں جہاں ظن کو کس کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے؟ یقین کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، قرآن کی آیت ہے، یعنی یہ مومن بندوں کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ مومن بندے جو
یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. یعنی یہ ظن نہیں ہے، ظن کا تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. یہ ظن کس کے معنی میں ہے؟ یقین کے معنی میں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اس کے بعد اور کئی آیت ہیں، لیکن ایک آیت ہمارے لیے کافی ہے. یہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. مومن بندوں کی یہ تعریف کی گئی ہے جن کو آخرت پر یقین ہوتا ہے. یہ ظن نہیں، ظن کس کے معنی میں ہے؟ یقین کے معنی. ظن قرآن میں استعمال کیا گیا ہے تو اسے اس یقین کے ساتھ بدگمانی کے لیے بھی استعمال کیا. بدگمانی جسے ہم اردو میں بھی یہ بھی اردو میں کہتے ہیں، لیکن اصل فارسی لفظ ہے برا گمان کرنا. برا گمان، برا کسی کے بارے میں خیال کرنا. قرآن میں اس کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، بہت زیادہ برا گمان کرنے سے بچو. ظن کے معنی یہاں برا گمان، برا خیال کرنا. کوئی شخص شبہ کا معنی ہے برا خیال کرنا. ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں جاتے ہوئے کسی عورت سے بات کرتے ہوئے جا رہا ہے، تو آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ کسی اجنبی عورت سے بات کرتے جا رہا ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ گمان یہ بھی ہو سکتا ہے. گمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر کے جا رہا ہے، اچھا گمان ہوتا ہے. تو ظن کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال کریں. کوئی برا گمان کر لیں، آپ کسی کو کسی حالت میں دیکھیں تو کوئی برا گمان کر لیں اس کے بارے میں. قرآن میں کہا گیا کہ اس سے بچو. تو ظن کا لفظ یہاں بھی استعمال کیا گیا ہے. قرآن میں ظن کا لفظ شک اور شبہ کے لیے بھی، جسے ہم گمان اردو میں کہتے ہیں، صرف گمان کہتے ہیں. گمان ہے، خیال ہے، خیالی باتیں کچھ ہوتی ہیں، یقینی بات نہیں ہوتی ہے، خیالی باتیں ہوتی ہیں، کچھ گمان کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. یتبعون الا الظن. قرآن میں یتبعون الا الظن، وہ تو ظن کی پیروی کر رہے ہیں، ظن کو فالو کر رہے ہیں. یعنی خیالی محض خیالی باتوں کی، یقینی باتیں نہیں ہیں، خیالی باتیں گمان میں آئی، خیال میں آئی، سوچ میں آئی، اس کی یہ لوگ جو ہے اتباع کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں. تو ظن کا یہ لفظ قرآن میں ان تینوں معنوں میں آیا ہوا ہے. یقین کے معنی میں بھی، اور صرف ایسی خیالی گمان کی باتیں ہوتی ہیں، اور تیسری بدگمانی کے لیے آیا ہوا ہے. احادیث میں ایک چوتھے معنی میں بھی بدگمانی کے مقابلے میں اچھا گمان کرنے کے لیے بھی آیا ہوا ہے. بدگمانی یعنی برے خیال کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ اچھا خیال کرنا. جب کسی مومن کو آپ کسی حالت میں دیکھیں تو پہلے اچھا خیال ذہن میں آئے، اچھی بات سوچیں اس کے بارے میں. ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھا، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے فوراً نکل گیا باہر. اب یہ بھی گمان کر سکتے ہیں کہ وہ سنت نہیں پڑھتا، یہ برا گمان. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر میں جا کر کے پڑھتا ہوگا، اپنی آفس میں پڑھتا ہوگا، یہ اچھا گمان. تو اچھا گمان کرنے کے لیے بھی حدیث میں یہ لفظ آیا ہوا ظن کا. تو یہ ظن کا استعمال ہے حدیث میں. ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ظن کس کے معنی میں آتا ہے؟ گمان کرنے کے معنی میں. تو پہلے یہ ظن کے بارے میں آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اس کی وجہ سے بھی پریشانیاں بعض لوگوں کو ہوئی ہیں جو بعد میں آئے ہیں. ان کو پریشانیاں یہ ہوئی کہ بعض محدثین کے یہاں ظن کا لفظ پایا گیا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اس ظن سے مراد یہ کون سا ظن لیتے ہیں؟ یتبعون الا الظن والا. حالانکہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ظن کے اندر یقین کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن یقین کے بھی درجات ہیں. یقین کے بھی درجات. ہر آدمی کا یقین ایک ہی درجے کا نہیں ہوتا. سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں. عین الیقین، اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ صرف سن کر کے حاصل نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے، ایمان ہے جنت اور جہنم کا، ہر چیز کا، لیکن آپ معراج کے موقع پر جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے یہ بات اور تھی. ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ایمان ہے،
یقین کے بھی درجات ہوتے ہیں. تو متواتر حدیث بھی یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اس یقین کا درجہ بڑا اونچا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں خبر واحد بھی جب محدثین کہتے ہیں زن کا فائدہ پہنچاتی ہے تو اس سے مراد یقین جو متواتر سے کم درجے کا ہوتا ہے لیکن یقین ہوتا ہے. ان کے یہاں عزت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا جو شک اور شبہات یا محض خیالی کوئی چیز ہوتی ہے اس طرح کے معنی میں ان کی عزت نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن لوگوں کو پریشانی ہوئی بعد میں آنے والا. یہ باتیں کب سے شروع ہوئی میں تھوڑی اس کی تفصیل آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں یہ تقسیم نہیں تھی. میں نے شروع میں بھی آپ کو یہ بتایا، یعنی کوئی حدیث متواتر ہے یا آحاد میں سے ہے، یہ تقسیم ان کے دور میں نہیں ہوتی تھی. کتنے لوگوں نے روایت کیا یہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ روایت کرنے والا کون ہے، کیا ہے، یہ صحیح روایت کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اس چیز کو ان کے یہاں حاصل ہوتی تھی. کتنی تعداد ہے عام طریقے سے وہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں. یہ پورا صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین کا اکثر دور اسی میں گزرا ہوا ہے. اس کے بعد جب متعدد ایسے فرقے وجود میں آئے جن کا اہل بدعت میں شمار ہوتا ہے. شروع کے جو فرقے ہیں ان کے یہاں بھی یہ چیز نہیں تھی. جیسے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے وجود میں آنے والا فرقہ خوارج کا ہے. جو خوارج شروع کے لوگ ہیں ان کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اسی طریقے سے قدریہ، وہ پہلے وجود میں آنے والے فرقوں میں سے یہ قدریہ کا فرقہ بھی ہے. ان کے یہاں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی. لیکن بعد میں جب اعتزال کا فتنہ پیدا ہوا، جن کو ہم ماننے والوں کو معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ اور جہمیہ کا جب یہ فتنہ پیدا ہوا تو وہیں سے یہ تقسیم زیادہ وجود میں آئی. اور جب یہ چیز آئی کہ کس نے لوگوں نے روایت کیا ہے تو محدثین بھی باقاعدہ اس پر بحث کرتے تھے، اور وہ بھی ان کا جواب دینے کے لیے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد یہ قابل عمل نہیں ہوتی، خبر واحد قابل حجت نہیں ہوتی، یا خبر واحد ایک ضمنی چیز ہے، اس سے ہم عقیدے کی کسی بات کو ثابت نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں جب وہ پیش کرتے تو محدثین نے ان کے ہر بات کا پھر جواب دیا. اس لیے معتزلہ کے وجود کے بعد کے جو بھی محدثین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ یہ بحث ذکر کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، لیکن صحیح بخاری باقاعدہ ایک کتاب کیا ہے، کتاب اخبار الاحاد، اسی نام سے کتاب اخبار الاحاد. یعنی صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خبر واحد یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی تو ہم اس سے کسی عقیدے کے مسئلے کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں یا ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں، ان کی باتیں غلط ہیں. اور خبر واحد سے بھی یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ بھی ایک قابل عمل چیز ہے، قابل علم چیز ہے، علم اس سے حاصل ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں اس کو بیان کیا. امام شافعی سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. خبر واحد کی بحث اپنی کتاب میں بیان کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ بات کہ جو لوگ بھی آئے جب معتزلہ کی طرف سے یہ شوشہ اٹھایا گیا تو ہر ایک نے اس کی وضاحت اپنی کتاب میں کی تاکہ جو سیدھے سادے مسلمان ہیں وہ کبھی ان کی وجہ سے یا ان کے شبہات کی وجہ سے ان کے دل میں بھی کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے اور کہیں وہ بھی ان کے طریقے پر نہ سوچنا شروع کر دیں. اس لیے اس چیز کو بعد میں جائیں گے. خبر واحد جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ خبر واحد یہ یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی، دھن کا فائدہ پہنچاتی ہے، وہ یہی ان کے پاس خاص مدعا ہوتا ہے کہ یہ خبر پیش کرنے والے، روایت پیش کرنے والے انسان ہیں اور انسان سے ترتیب، یہی خاص بات، یہی سے اس کی شروعات. سب سے پہلے یہی نقطہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ خبر واحد ہے، یعنی اتنے لوگ نہیں ہیں کہ ان کا چھوڑ کر اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے. تو کسی ایک آدمی کی یا دو آدمی کی خبر جس میں یہ شبہ ہوتا ہے
کہ غلطی کر سکتا ہے، آدمی بہت سچا ہو کر بھی کیا کر سکتا ہے؟ غلطی کر سکتا ہے، اس کا امکان رہتا ہے، پھر یہ کیسے مان لیا جائے؟ اس سے یقین حاصل ہوتا ہے، یہ کیسے مانا جائے؟ ہم یہی کہیں گے اس سے ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ظن کی بنیاد پر ہم کسی عقیدے کی بات کیسے، عقیدے کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے معتزلہ نے اس تقسیم کے ذریعے سے ان احادیث کا انکار کرنا چاہا جن احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز سامنے، وہ تمام احادیث جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان تمام احادیث کو یہ کہہ کر کے کہ یہ تو خبر واحد ہے اور خبر واحد سے آپ عقیدے کی کوئی بات ثابت نہیں کر سکتے، وہ تو ظن کا فائدہ، عقیدے میں یقین ہونا ضروری ہوتا ہے، تو آپ کیسے اس سے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ پہلے جو ہے انہوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ ہر حدیث کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کیا کیا جائے؟ اس پوری بحث کو ہی ختم کر دیا جائے، صرف یہ کہہ دیا جائے کہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے آپ عقیدے کی کوئی بات سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ بات اصل انہیں کی طرف سے آئی تھی۔ جب معتزلہ کا وجود ہوا، یہ کچھ فرقوں کے تعلق سے تاریخی باتیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں گی، کبھی یہ باتیں اور آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ جب معتزلہ کا وجود ہوا تو اہل سنت والجماعت کی طرف سے بہت سے لوگوں نے ان کے عقلی دلائل پر رد کرنا چاہا، ان کی عقلی دلائل بہت زیادہ منطق اور فلسفہ سے ہوا کرتے تھے، جس کو منطق سے لاجک کا کہہ لیتے ہیں، ایسے ہی فلسفہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ بہت سی چیزوں کو پیش کرتے تھے، عقل سے سوچتے اور اسی لحاظ سے وہ پیش کرتے، یہ ان کی خاص بات تھی معتزلہ کی۔ تو بہت سے لوگ جو اہل سنت والجماعت میں سے تھے ان کے اوپر رد کرنے کے لیے گئے، تو ان کی بعض باتوں کا جواب دینے میں ان کی طرف سے جو شبہہ پیش کیا گیا، اس شبہے میں وہ بھی مبتلا ہوئے۔ میں نے ابھی آپ سے بات کہی تھی کہ اگر پہلے سے آپ کے پاس اندر طاقت موجود نہیں ہے تو جراثیم کا مقابلہ کرنے کے بجائے کبھی وہ جراثیم کیا ہو جاتے ہیں؟ اندر آ جاتے ہیں، تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو شک بھی ایک بیماری ہے، شبہہ بھی ایک بیماری ہے۔ اس شبہے کا علاج کس سے کیا جاتا ہے؟ علم سے۔ علم اگر پہلے سے حاصل کر لیا جائے تو بعد میں اگر کوئی آدمی شبہہ لاکھ پیش کرے تو آدمی اس میں مبتلا ہے۔ تو یہ علم اس شبہے کے لیے بہت بڑا رد ہوتا ہے آدمی کے اندر سے۔ وہ جب ان کے اوپر رد کرنے گئے تو ان کے پاس جو مطلوبہ علم ہونا چاہیے وہ علم نہیں تھا، بعض شبہے ان کی طرف سے آ گئے۔ ایسے بھی ایک بات جو بھی میں نے آپ سے کہی کہ یہ بات بعض اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں بھی آ گئی کہ ہاں یہ ایک آدمی کی خبر ہے یا دو آدمی کی خبر ہے، انسان ہے اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو اب اس سے یقین کیسے حاصل ہو سکتا ہے غلطی کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہر خبر کے پیچھے اگر وہ متواتر نہیں ہے تو غلطی کا امکان رہتا ہے، ہر انسان سے غلطی ممکن ہے، تو یہاں غلطی کا امکان رہتا ہے، اس لیے ہم اس کو یقین نہیں مان سکتے۔ جو لوگ رد کرنے گئے ان میں سے بھی بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ بات یہیں سے اصل پیدا ہوتی ہے، ان کو متکلمین کہا جاتا ہے، یہ الفاظ ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ متکلمین کہا جاتا ہے۔ جو معتزلہ میں سے نہیں ہے، یہ معتزلہ پر رد کرتے تھے، یہ لوگ بہت اہمیت تھی ان کی اس معاملے میں، کیونکہ یہ لوگ بھی منطق اور فلسفہ سیکھ کر کے ان کے اوپر انہی کی زبان میں رد کرتے تھے، یعنی جیسے وہ اپنی دلائل پیش کرتے ویسے ہی اپنی دلائل سے ان کے اوپر رد بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن بعض شبہات ان کے ذہن میں بھی آئے، بعض چیزوں سے یہ متاثر ہوئے، تو ان کی بعض باتوں کو انہوں نے قبول بھی کر لیا، تو وہیں سے متکلمین میں سے ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہو گئی کہ خبر واحد کس کا فائدہ پہنچاتی ہے؟ ظن کا فائدہ۔ خبر واحد سے ظن حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل نہیں ہوتا ہے، یقین کا فائدہ یہ نہیں پہنچاتی۔ جبکہ ان کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت ایسی رہی ہے جو محدثین کی جماعت تھی،
یا محدثین کی اغلب جماعت، اکثر جماعت جو جن کا اہل کلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک 3 جماعتیں اس زمانے کے تھیں، متکلمین کہا جاتا ہے، معتزلہ اور جہمیہ کہا جاتا ہے، اور تیسری جماعت اس کے مقابلے میں جو خاص طریقے سے اہل حدیث کہلاتی تھی، یا جو ہے کہہ لیجیے کہ جو ہے ان سب دونوں کے مقابلے میں علم کلام سے یہ لوگ دور رہتے تھے، اس کے قریب نہیں جاتے تھے. علم کلام وہی منطق اور فلسفہ. یہ تیسری جماعت اس شبہ سے متاثر نہیں، لیکن متکلمین کی جماعت کیا ہو گئی؟ متاثر ہو گئی. ان کے یہاں بھی یہ بات ہو گئی، حالانکہ وہ اس بات کو مانتے رہے کہ جو بھی احادیث میں وہ قابل عمل ہے. معتزلہ کی طرح سے ہو یہ کہہ کر کے کہ یہ ضمنی ہے، اس کو ایک کنارے نہیں کر دیا انہوں نے. یہ کہتے تھے کہ یہ ضمنی ضرور ہے لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہے. جو باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ ظن اگر غالب ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ مانتے تھے، لیکن ساتھ میں وہی لفظ وہ بھی استعمال کیے جو کس نے استعمال کیا؟ معتزلہ نے، کہ یہ خبر واحد ضمنی. اس طریقے سے لوگوں کے سلسلے میں 3 جماعتیں ہیں. اس کے بارے میں خبر واحد خلاصہ بیان کرنا ہے. خبر واحد یہ حجت ہے یا نہیں ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے یا نہیں پیش کر سکتے. اس کے بارے میں کتنی باتیں سامنے تھیں ان کے؟ 3 طرح کے لوگ سامنے آئے. ایک تو یہ کہ جو سرے سے یہ کہہ دیے کہ خبر واحد یہ ضمنی ہے، قابل عمل نہیں ہے، اس کو الگ کر دیا. دوسرے وہ لوگ جو خبر واحد کو ضمنی تو مانتے تھے لیکن ساتھ میں یہ مانتے تھے کہ عمل کرنا ضروری ہے. البتہ عقیدے کے باب میں چونکہ یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتے تو عقیدے سے متعلق ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ کر رکھتے ہیں، لیکن عمل ہے تو عمل کرنا پڑتا ہے. ایک تیسری قسم ایسی تھی جو محدثین کی تھی کہ خبر واحد یہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. اگر وہ ظن کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں تو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ اسی یقین، یعنی یقین کا درجہ کم ہے لیکن ہے یقین، اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، دلیل ہے، عقائد میں بھی اور احکام میں بھی، اس لیے کہ وہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. اگر ظن کا لفظ ہے بھی تو کس کے معنی میں ہے؟ یقین کے معنی میں ہے، اور یقین ہونے کی وجہ سے ہم اس سے عقائد کو بھی ثابت کر سکتے ہیں، اور اگر احکام ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ دونوں باتیں اس سے ثابت کرتے ہیں. یہیں سے آپ بعض کتابیں دیکھیں گے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خبر واحد حجت بنفسہ فی العقائد والاحکام، بعد کے جو لوگ ہیں وہ اسی نام سے کتابیں لکھے ہوئے ہیں. ایسا وہ پرانی جو باتیں تھیں وہی باتیں ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے خبر واحد حجت ہے عقیدے میں بھی اور احکام میں بھی. تو جماعت تھی محدثین کی اس وقت اس پر ڈٹی رہی اور اسی چیز کو وہ پیش کرتے رہے برابر. اب میں نے شبہ ان کا بیان کر دیا، کن کا؟ جو معتزلہ اور کا بنیادی جو شبہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. وہ شبہ کیا تھا؟ کس کا فائدہ پہنچاتی ہے چیز؟ ظن کا، اس لیے کہ وہ انسان ہے بیان کرنے والے اور ہر انسان سے غلطی ہونے کا امکان ہے. جب غلطی ہونے کا امکان ہے یعنی پاسبل ہے غلطی ہونا، تو یقین اس سے حاصل نہیں ہوگا. یہی ان کا اصل شبہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے اللہ تعالیٰ، ہم پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد یہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. چاہے خبر دینے والا ایک ہی ہو تب بھی یہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. 2 ہو 3 ہو، ایک جماعت ہو تب بھی یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. البتہ خبر دینے والے کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا ہے. یہ یقین حاصل ہونے کے لیے کس کے بارے میں؟ خبر دینے والے کے بارے میں. تو اہم چیز ہے کہ خبر دینے والا کون ہے. تو میں آپ کے سامنے اس شبہ کے جو انہوں نے پیش کیا اس کے مقابلے میں ایسے دلائل پیش کرتا ہوں قرآن سے بھی حدیث سے بھی، جس سے آپ یہ بات ثابت ہوگی کہ خبر واحد یقین کا فائدہ. خبر واحد اگر صحیح ہو تو کس کا فائدہ پہنچاتی ہے؟ یقین کا. اگر خبر واحد ایسی ہے جس کو خبر دینے والے کے بارے میں
بالکل یہ یقینی بات ہے کہ وہ آدمی بڑا ہی نیک اور اپنے حافظے کا بڑا قوی تھا، بڑا مضبوط تھا۔ ایسے کسی شخص کے تعلق سے، اس کی خبر کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں اب آپ کو بہت سی دلیلیں اس کی پیش کرتا ہوں، اہم یہی ہے ان دلیلوں کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ کبھی بھی کوئی آدمی اگر یہ شبہ پیش کرے کہ وہ تو ایک آدمی ہے، کیسے وہ تو انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ خبر واحد یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے خبر واحد جو یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے وہ کون سی؟ جو صحیح ہو، جو صحیح ہو۔ صحیح سے مراد جو مقبول ہو، یعنی حسن بھی ہے تو بھی اس میں شامل رہے گی۔ ہماری مراد یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو محدثین نے اس کے قبول کرنے کی بات کہہ دی ہے یا قبول کرنے کا اس کے اوپر حکم لگا دیا ہے وہ اس میں شامل ہے، اس سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت جو ہم نے شروع میں آپ کو یہ اصول حدیث شروع کرنے سے پہلے بیان کی بات کی آیت، پھر سے اس کو پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ قرآن نہیں پہلے شروع میں اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق، فاسق کی خبر قبول نہیں کریں گے، تحقیق کریں گے۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر فاسق نہ ہو خبر دینے والا تو اس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر یقین کرتا ہے۔ اسی آیت سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے خبر دینے والا فاسق ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے مسئلہ لگا دیا ہوگا، تو وہاں تحقیق کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ہاں ایسا ہے اور خبر یہ ہے کہ لازمی طور پر اس خبر سے ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے؟ یقین حاصل ہونا چاہیے۔ ظن کی بات نہیں ہے، یقین حاصل ہونا چاہیے۔ ایک حدیث بھی میں نے پیش کیا تھا، پھر سے وہ حدیث پڑھتا ہوں جس پر پورے اصول حدیث کی بنیاد میں نے آپ سے کہا تھا۔ ایک آیت اور ایک حدیث کیا ہے؟ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، یاد نہیں ہے؟ نظر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو، ہاں میرے بات کو، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فحفظها ووعاها، پھر اسے یاد رکھا۔ میں نے ایک بتایا تھا یاد رکھنے کے لیے، اور وہ جو ہے فاسق کے لیے جس کو عدالت کہتے ہیں اور یہ یاد کرنے سے ضبط کہتے ہیں وہ ہوتے تھے۔ اس کو بھی دیکھیے آپ، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نظر اللہ رہن سمع مقالتی، یہ حدیث ایسے ہی آتی ہے، وہ لفظ میں آپ کو دکھانے کے لیے دیتا ہوں۔ نظر اللہ رہن، اسی لفظ کو خاص طریقے سے ذہن میں رکھیے۔ نظر اللہ رہن، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، برکت دے اس آدمی کے چہرے کو جس نے میری بات سنی۔ یہ عمران عربی زبان کے لحاظ سے کیا ہے؟ نکرہ، ایک آدمی کے لیے۔ تو دیکھیے غور کیجیے، ایک آدمی، اگر ایک آدمی میری بات سنا ہے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے یاد کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف کی، اگر وہ اس سے ایک آدمی کی بات قابل قبول نہ ہوتی تو پھر اس کی اتنی تعریف نہ کرتی ہے۔ یہ بات یہ جو روایت آئی اس کی صنعت کا یہ کیا ہے؟ یہ جو حدیث آئی یہ کیا متواتر سے آئی ہے یا واحد سے آئی؟ جی، یہ حدیث بھی متواتر ہے۔ یقین ہے، میں نے شروع میں بات کیا، یاد نہیں ہے یہ حدیث کیا بتایا تھا؟ متواتر حدیث ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، میں نے شروع میں یہ بتایا ہے، پہلے درس میں پھر سے پڑھ دیکھ لیجیے گا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ متواتر۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی مقصد ہے، اس لیے میں نے اتنا پیش کیا آپ کے سامنے
اس کے علاوہ میں آپ کو اتنی مثالیں دیتا ہوں جہاں خبر واحد امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، مشہور نام آپ جانتے ہیں، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خاص طریقے سے خبر واحد جو روز بندی کرتے ہیں ان کے خلاف بڑی سخت قسم کی بحث رکھی ہے اپنی کتاب میں، بڑی سختی کے ساتھ کلام کیا ہے اور اپنے دلائل بڑے سختی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر ایک آدمی کی خبر یقین کا فائدہ نہ پہنچاتے تو اللہ تعالیٰ رسول کو ایک ہی کیوں بھیجتا ہے؟ کیا رسول کو ایک ہی کیوں بھیجتا ہے؟ جبکہ رسول جو بات پیش کرے گا لازمی طور پر اس کو یقین کا فائدہ پہنچانا چاہیے۔ رسول جو بات وحی کی پیش کرتا ہے اس میں ساری باتیں ہوتی ہیں، عقائد کی بھی، احکام کی بھی، ہر طرح کی بات ہوتی ہے، اس کو یقین کا فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اگر یقین کا فائدہ نہ پہنچائے ایک آدمی کی روایت، ایک آدمی کی بات، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکیلا نہیں بلکہ ایک جماعت کے ساتھ بھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکیلے ہی آتے تھے، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نہیں آتے تھے۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو رسول اور فرشتہ ہے، اس کو غلطی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو یہ چھوڑ دیجیے جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلو معصوم میں خطا ہے، غلطی نہیں کر سکتے، ان کو بھی نہیں کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام سے کسی صحابی کو بھیجتے تھے تو ایک ایک کر کے بھیجتے، ایسی مثالیں بہت سی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طریقے سے وہی نکالا، یعنی پوری صحیح بخاری میں کتاب و اخبار الاحاد میں پوری بحثیں ایسی، وہ تمام احادیث جو ان کی شرط پر تھی اور جس میں کسی ایک صحابی کو کسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ سب پیش کرنی ہے۔ اگر ایک آدمی کی بات قابل قبول نہیں ہے یا کہیں یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے کچھ مقامات جہاں ایک ہی آدمی کو بھیجا گیا، معاذ بن جبل بھی یمن کی طرف بھیجا گیا جی، اور یہ تو بھیجا گیا ایک ہی آدمی اس میں سے ایک آدمی کو بھیجے تھے، اور جی اور بھی جو خط بھیجے تھے ایک آدمی کو دے کر جی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہی بھیجے تھے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم کی خبر لانے کے لیے اکیلے ہی بھیجے تھے۔ اگر ان کی خبر پر یقین نہ ہوتا، ان کی خبر قابل یقین نہ ہوتی، قابل قبول نہ ہوتی تو ایک ہی کو کیوں بھیجتے، چند لوگوں کو ساتھ میں بھیجتے تاکہ پورا یقین رہے، وہ اکیلے رہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے بیان کرنے میں، ایسا کچھ نہیں سوچا، ہمیشہ اکیلے کو بھیجتے رہے۔ خلافہ کو بھی ایک ایک کا نام لے کر متعین کیے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ ساری باتیں ہونے کے بعد کچھ ایسی حدیثیں جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ یقین کا ایک آدمی کی خبر ہے لیکن یقین کا فائدہ۔ ابھی جو قبلے کی بات چل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے سامنے اللہ کا گھر بیت اللہ اور ساتھ میں بیت المقدس دونوں آئے، مکے میں اسی ممکن تھی دونوں آئے۔ جب مدینے میں آئے تو آپ کو پریشانی تھی تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، بیت اللہ کی طرف نہیں کرتے تھے۔ 16 مہینے یا 16 مہینے سے کچھ زیادہ 16-17 کے بیچ میں جو ہے یہ آپ ایسے ہی کرتے رہے یہاں تک کہ قبلہ بدل گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ قبلہ آپ کہاں کر دیا گیا ہے، مکے کی طرف کر دیا گیا۔ وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدلے ہوئے قبلے کے ساتھ نماز پڑھے، جب ان کا گزر ایک دوسری مسجد کے پاس سے ہوا تو وہاں ابھی لوگ پہلے والے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ کہا اسی حالت میں کہ
یقین حاصل ہوا یا ظن حاصل ہوا؟ یہاں بالکل یقینی بات ہوتی ہے کہ یقین حاصل ہوا. وہ کیسے میں آپ کو اس کو کے ذریعے سے بیان کروں. جب انہوں نے نماز شروع کی تھی تو ان کو یقین تھا کہ قبلہ بیت المقدس ہے، اور اسی لحاظ سے انہوں نے نماز شروع کی تھی قبلہ بیت المقدس ہے. ایک یقین ہے ان کے پاس کہ قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس. اندر کا یقین دوسرے یقین سے ہی ختم ہو سکتا ہے. پہلے یقین کو آدمی بغیر کسی دوسرے یقین کے نہیں چھوڑ سکتا. جب تک یقین نہ ہو نہیں چھوڑ سکتا. صرف ظن کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتا. وہ صحابہ جو نماز کی حالت میں تھے ان کو یقین ہو گیا کہ اب قبلہ بدل گیا ہے، تبھی انہوں نے نماز کی حالت میں ہی اپنا چہرہ بدلا ہے. ورنہ نماز پوری کر دے اس کے بعد تحقیق کر دے قبلہ بدلا گیا ہے. یہ یقین ہے، یقین کا فائدہ. ایک آدمی کی خبر ہے، ایک آدمی کی خبر کس کا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ یقین کا فائدہ. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، اس کی شراب حرام کر دی گئی، آہستہ آہستہ جڑ کر کے شراب حرام کی گئی. جب شراب مکمل طریقے سے یہ حکم آ گیا کہ حرام ہے اور شراب سے بچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، جاؤ اعلان کر دو شراب حرام کر دی گئی. کتنے صحابہ کو بھیجا؟ بولے ایک صحابہ ابو طلحہ دیا اعلان کرنے کے لیے. جیسے ہی ابو طلحہ نے جا کر کے اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، لوگوں نے سنتے ہی جو ان کے پاس شراب کے مٹکے تھے اس کو گلیوں میں ڈلوا دیا. یہاں ایک آدمی کی خبر سے یقین کے فائدے کی بات کیسے ہے اس کو دیکھیں. سننے کے بعد یہ تھا کہ نہ پئیں، اچھی بات ہے، جا کے معلوم کر لیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد یقین نہ حاصل ہو تو نہیں پئیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ جا کر کے معلوم کریں گے. انہوں نے شراب کو بہا دیا. یہ بہانا مال کو ضائع کرنا ہے جو بغیر یقین کے نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے خبر سنا، یقین نہیں تھا تو شراب نہ پیے، تحقیق کر لے گا پہلے کیا واقعی معنی میں حرام ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. لیکن یہاں صرف یہ نہیں کہ نہیں پیا بلکہ اس کو بہا دیا. یہ بہانا مال کو ضائع کرنا تھا. اگر یقین نہ ہوتا تو اس کو بہاتے نہیں، یقین ان کو حاصل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کئی مواقع آئے ہیں کہ صحابہ کو کسی ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ یہ اعلان کرو. انہوں نے جا کر کے اعلان کیا اور سارے صحابہ نے اسے تسلیم کر لیا. کوئی یہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ یہ خبر سچی ہے یا، چونکہ خبر دینے والے کے بارے میں یقین تھا کہ یہ سچا ہے تو خبر کہ سچی ہونی چاہیے. اصل خبر دینے والے کو دیکھا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کے لحاظ سے خبر کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے. صرف تعداد کے اوپر یہ بحث نہیں کی جاتی ہے. صرف تعداد کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ اگر ایک ہے تو یقین نہیں حاصل ہوگا. ایک پر بھی کبھی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ خبر سچی ہے، اور 100 پر بھی یقین حاصل نہیں ہو پاتا کہ وہ خبر سچی ہے. تو 100 آپ کے ہوتے ہوں کبھی یقین سچ ہونے کا نہیں حاصل ہوتا. تو اہم چیز ہے اس کی صفت دیکھی جاتی ہے، جس کا خاص طریقے سے محققین نے خیال کیا کہ خبر دینے والے کی صفت کیا ہے، وہ آدمی کیسا ہے. اگر وہ قابل اعتماد ہے، جس کو ہم ثقہ کہتے ہیں، ثقہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کی خبر پر، تو کہتے ہیں کہ اس کی خبر سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ یقین حاصل ہوتا ہے. ظن کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک آدمی انسان ہے، انسان ہونے کے لحاظ سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن محدثین نے صحیح کا حکم لگانے سے پہلے جہاں جہاں یہ امکان کا سب دیکھ لیا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے تو کہاں کہاں ہو سکتی ہے، اور جہاں جہاں غلطی ممکن تھی انہوں نے اسے صحیح قرار ہی نہیں دیا. جب وہ صحیح کہتے ہیں تو جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہاں غلطی کا امکان نہیں رہا تبھی وہ صحیح کہتے ہیں. اس لیے صرف راوی کے ایک ہونے کی وجہ سے
کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ وہ خبر قابل قبول نہیں ہے، یقین کا فائدہ نہیں ہو سکتی ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کچھ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ محدثین جب کہتے ہیں کہ حدیث راوی ہے تو انتہائی درجے کا سچا راوی، اس سے کبھی بھی کسی طرح کے گناہ کی کوئی چیز نہ ہوئی ہو، اور ساتھ میں کیا تھا ایسے یاد کیا ہو جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے، یا اگر لکھا ہے تو لکھنے میں جہاں جہاں غلطی کا امکان تھا ان سب کو انہوں نے بند کیا۔ اگر امکان نہیں رہتا کبھی کہتے ہیں حدیث صحیح، تو غلطی کا جو امکان تھا وہ تو سب بند کر چکے ہوتے ہیں دروازے۔ جب امکان نہیں رہتا کبھی کہتے ہیں حدیث صحیح، جب صحیح کہہ دینے کے بعد پھر یہ بات کہاں سے آئے گی کہ انسان نے انسان ہونے کے لحاظ سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ برابر بھی آپ یہ خبر روایت کے بارے میں آج کا رستہ سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال پوچھے گا، فی الحال آپ اگر چاہیں تو 5 منٹ چاہے کر سکتے ہیں آرام سے، اس کے بعد ہمارا دوسرا شروع ہوگا۔ یہ پہلا درس تھا جی۔ اس کے لیے دو آدمی کی گواہی یہ بھی پیش کر سکتا ہے۔ شکوک اور شبہات میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے، کبھی یہ بات بھی پیش کرتے ہیں، حالانکہ میرے پاس شبہات بہت ہے لیکن میں نے جب اس کو بیان نہیں کی، تو شبہات بیان کرنے میں شبہات میں بیٹھ جائے تو مسئلہ ہے۔ تو بات یہ تھی شبہ کی تعلق ہے جو انہوں نے پیش کیا کہ اسلام کسی فیصلے کے لیے کتنے گواہ مانگتا ہے؟ آدمی میں سے ہو تو 2 گواہ، اگر 2 گواہ آدمی ہیں تو 1 آدمی اور 2 عورت کہتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی بات کی وجہ سے یقین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر 2 کی ضرورت نہیں ہے، آخر 2 کی گواہی کی بات ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک آدمی کی گواہی پر یقین یا ایک آدمی کی گواہی پر یقین کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ یہ سوال گواہی کے تعلق سے یہ بات میں ذہن میں رکھتے ہیں کہ اسلام میں گواہی بھی 4 کی ہے، 2 کی ہے اور 1 کی ہے، یعنی صرف ایک ہی شخص کی گواہی پر بھی یقین حاصل ہو گیا، ایسا نہیں۔ پھر سے کہوں 4 کی بھی ہے، یعنی 2 کی گواہی 3 کی گواہی پر بھی یقین نہیں ہوتا، جو اور 3 کی گواہی پر بھی یقین حاصل نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسی بھی جو چیز ہوتی ہے جیسے زنا کا معاملہ ایسا پہلے بتایا تھا، جب تک 4 گواہی نہیں تب تک وہ بات نہیں۔ یہ اصل میں یقین ہونے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف فیصلہ کرنے کے تعلق سے بات ہے۔ اسلام میں جو فیصلہ کرنا ہے تو الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ طرح کی گواہی، اس کا تعلق یقین ہونے اور نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گواہ 4 ہونے کے باوجود بھی چاروں جھوٹ بولتے ہوں اور یقین حاصل نہ ہوتا ہو، ایسا بھی گواہ 2 ہوں اور 2 ہونے کے بعد بھی یقین حاصل نہ ہوتا ہو، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی گواہ 1 ہوتا ہے پھر بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ اگر کسی عورت نے اکیلے یہ گواہی دیا، یہ کہا کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے، تو اکیلی عورت کی بات اصل وہ جگہ کی بات ہوتی ہے۔ مال وغیرہ کا معاملہ ایسا ہے تو اس میں 2 آدمی کی گواہی کرتی ہے۔ کبھی انسان ہے، انسان ہونے کے لحاظ سے مال کا لالچ کر دیا کرتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کوئی غلط طرح سے گواہی دے دے، کم سے کم 2 ہو جائے تو چھوڑا۔ حالانکہ یہ امکان پھر بھی باقی رہتا ہے، اس لیے فیصلے کے لیے یقین ہونا ضروری ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، یعنی 2 آدمی کی گواہی سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے، ایسی بات بھی ہم نہیں کہتے، اس کے اندر بھی شبہ باقی رہتا ہے، لیکن بہرحال ایک کم کرنے کے لیے معاملے کو 2 آدمی کی گواہی رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کو کہتے ہیں۔
کہ تم لوگ میرا اپنا فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہو. صحیح بخاری کے حدیث ہے انکم تختصمون الیہ. تم لوگ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہو. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ عَلَىٰ أَنَابِرِ. اور یہ بھی امکان رہتا ہے کہ تم میں سے بعض اپنی بات کو پیش کرنے میں دوسرے کے مقابلے میں بڑی مہارت رکھتا ہے. اس کی بات سن کر کے میں یہ سمجھوں کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کروں, لیکن وہ غلط ہے. ایسا ہو سکتا ہے. قاضی جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے یقین حاصل ہونا اسلام نے بھی شرط ہے. تو وہاں دو ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں یقین حاصل ہونا ضروری نہیں ہے. چار ہونے کے باوجود بھی یقین حاصل ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تین آدمی اور تینوں بڑے معتبر آتے ہیں اور تینوں آ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے. فیصلہ نہیں کرتا ہے قاضی. ہو سکتا ہے قاضی کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ تینوں بالکل سچے آدمی ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ فیصلہ نہیں. فیصلے میں اصل یقین اور عدم یقین کو نہیں. اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے فیصلے میں قاضی کے بارے میں, اور یہ اس وقت کا قانون ہے اور آج بھی موجود ہے کہ قاضی اپنے علم سے فیصلہ نہیں کر سکتا. قاضی جو سنتا ہے دلائل اس کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا, اپنے علم کے لحاظ سے فیصلہ نہیں کر سکتا. یعنی بولو علم کے لحاظ سے مثال دے کے بولو, راستے میں آتے ہوئے قاضی نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ خدا خود اپنی آنکھ سے دیکھا, لیکن وہ اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ قاتل ہے. اس کے لیے تو گواہی چاہیے اور ذرا اللہ کے پیش. کیوں ایسا رکھا گیا ہے کہ کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے قاضی کے بارے میں کہ کچھ بھی نہ دیکھا ہوتا ہے, نہیں گواہی تو نہیں ہے کچھ بھی, لیکن میں جانتا ہوں اس لیے میں یہ فیصلہ نہیں. قاضی اپنے علم سے نہیں بلکہ جو سنتا ہے سامنے دیکھتا ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے. یہ رکھا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم میں سے بعض اپنی بات کو اچھی طرح سے پیش کرے تو میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں, جبکہ آپ کے پاس وہی آسمان سے آتی ہے